آج میں ایک ایسے تاجر کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو دولت کے نشے میں آ کر اپنے خالق کے حقیقی خدا کو بھی بھول بیٹھا تھا، جو زمین پر اکڑ کر چلتا اور اس کا تکبر آسمان کو چھوتا تھا۔ ہم مانتے ہیں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، لیکن اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے ایک مقام عبرت بن گیا۔ جی ہاں، یہ واقعہ ہے افریقہ کے ایک مشہور عرب تاجر کا۔ اس کا کاروبار کئی ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنے پیسے تھے کہ وہ ان پیسوں کو، اس دولت کو گنتی کرنا، کاؤنٹ کرنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ اور اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ وہ عام پانی، سادے پانی سے نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میری قیمتی گاڑیاں بھی اس لائق نہیں کہ اسے کسی عام یا کسی سادے پانی سے واش کیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنی گاڑیاں فرانس سے منگوائے گئے مہنگے ترین پرفیوم سے واش کیا کرتا تھا۔ ایک دن تپتی دوپہر میں اس کے باغ کا مالی، جو برسوں سے اس کی خدمت میں تھا، پودوں کو پانی دے رہا تھا، اچانک غلطی سے ایک نایاب نسل کے پودے کی ٹہنی ٹوٹ گئی۔ اس جابر ظالم نے اس بوڑھے مالی کو ایسی سزا دی جو کوئی انسان کسی جانور کو بھی نہ دے۔ اس نے مالی کو حکم دیا کہ سارا دن بغیر پانی پیے اس پودے کے پاس کھڑا رہے، جبکہ خود سامنے شیشے سے بنے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات پیتا رہا۔ مالی ایک بوند پانی کے لیے ترستا رہا، چیختا رہا، لیکن اسے ذرے برابر بھی احساس نہ ہوا۔ اس ظالم نے جواب دیا، تیرا پیاسا رہنا اس پودے کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ شاید اس نے بھی قارون کی طرح یہ سمجھ رکھا تھا کہ اس کی دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوستو، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ قدرت کا وہ قانون حرکت میں آیا جسے آج ہم مکافاتی عمل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اچانک موسم نے اپنا رخ بدلا اور ملک میں سیاسی انقلاب آیا۔ حکومت بدلی اور اس ظالم تاجر پر کرپشن اور ٹیکسز کے سنگین الزامات لگا دیے گئے۔ چند ہی وقت میں اس کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، مہنگے ترین پرفیوم سے واش ہونے والی قیمتی گاڑیاں نیلام کر دی گئی، اور وہ عالی شان محل جس پر اسے بڑا ناز تھا حکومت نے ضبط کر لیا۔ کل تک جس کا سکہ چلا کرتا تھا، آج وہ شخص سڑک کے کنارے آ چکا تھا۔ جن دوستوں پر لاکھوں لٹائے، آج وہ دوست اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہوئے لوگ بتاتے ہیں کہ شہر کی ایک جامع مسجد کے باہر ایک بوڑھا میلے کچیلے کپڑوں میں بھیک مانگ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے ایک نوالہ روٹی اور ایک گھونٹ پیاس کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اچانک وہ بوڑھا مالی، جسے اس نے سزا دے کر سخت پیاسا رکھا تھا، اس کا گزر ہوا۔ اس نے اپنے مالک کو پہچان لیا اور پانی کا ٹھنڈا کٹورا مالک کو پیش کیا۔ دوستو، وہ تاجر جس کی گاڑیاں بھی قیمتی پرفیوم سے واش ہوا کرتی تھی، آج وہ تاجر پراگندہ حال کچرے کا کیڑا بن کر لوگوں سے ایک نوالہ روٹی اور ایک گھونٹ پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دوستو، یہ دولت، یہ طاقت اور یہ شہرت اللہ کی امانت ہے۔ انہیں ہرگز اپنی کامیابی نہ سمجھیں، بلکہ انہیں اللہ کا فضل سمجھ کر ہمیشہ عاجزی اختیار کریں۔ آپ کسی غریب کا دل دکھا کر کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ جو آج آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے، کل وہی چیز لوٹ کر آپ کے پاس بھی آئے گی۔ اس لیے چاہے وہ مالی کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسان کی صورت میں کیوں نہ ہو، یا آپ کے خادم کی صورت میں کیوں نہ ہو، ہمیشہ ان سے اچھا رویہ رکھیں، ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب ایک بار پڑتی ہے تو زندگی بھر سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی۔